بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1429 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ محبت علی، عشق علی کی گفتگو ہم نے مسلسل 9 دن کی اور پیغمبر کے ارشاد کے مطابق بے انتہا ثواب ہم نے اپنا ذخیرہ کیا۔ ایک تو ایسا ہوا بھی نہیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے عشق مانگا ہو، محبت مانگی ہو۔ صرف ہمارے پیغمبر نے، اور یہ تو کسی کی عقل میں بھی نہیں آیا کہ اپنی اولاد کے لیے کہ اسے محبت کرنا۔ یہ بات صرف اللہ جو بات وہی کرتا ہے وہ کسی انسان کے دل میں پہلے آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ دماغ اس نے بنایا ہے، اس لیے ہم وہ بات سوچ ہی نہیں سکتے جو اللہ اتارتا ہے۔ تو یہ بات اللہ ہی کہہ سکتا تھا، اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ حبیب ان سے طلب کیجئے اہل بیت کی محبت اس امت سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بھی معجزہ ہے، یہ مودت بھی معجزہ ہے جو اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کا امتحان لیا لفظ مودت دے کر، اس لیے کہ پوری دنیا محبتوں کی دعوے دار تھی۔ کوئی بیٹے سے محبت کرتا ہے، کوئی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی باپ سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی انجان چیز نہیں تھی محبت، اس لیے اللہ نے کہا اب آزماؤ سب کو کہ اپنے اپنے خاندانوں سے تو سب محبت کرتے ہیں۔ تم نے ان کمبختوں پہ جو اتنے احسانات کیے ہیں، دیکھو یہ بھی تمہاری اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ نے آزمائش میں امت کو ڈال دیا۔ اب جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، امتحان انبیاء کا بھی ہوتا تھا، امت کا بھی ہوتا تھا، امت کا ہوا، امتحان چل رہا ہے، اس لیے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ محبت کوئی 5 منٹ کی نہیں ہوتی، مرتے دم تک، قبر میں بھی سوال، اس کے بعد بھی، یعنی محبت کو دل سے نکالنا نہیں۔ اب جب اللہ نے آزمایا تو پھر عجیب منظر نظر آیا کہ لوگوں نے اس محبت کو مشکل بنا دیا۔ عجیب بات ہوئی، محبت بھی کوئی ایسی چیز ہے جس میں کسی کو کوئی روکتا ہے؟ یہاں تو روکا گیا، محبت نہیں کرنے دیں گے۔ لو ایک انوکھی بات، بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کسی کو گلاب کا پھول پسند آیا، آپ کہیں گے نہیں پسند کرنے دیں گے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ کسی کو کوئی پرندہ پسند آیا، نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کسی کو اپنے وطن سے محبت ہے، نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کیا؟ یہی تو امتحان تھا کہ یہ شیطان کے روپ میں روکنے والے سامنے آئیں گے۔
شیطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ آخری دنیا کی اس امت سے کوئی ایسی چیز مانگ لے گا، اس لیے کہ یہ مردود خود کمبخت بڑا دعوے دار تھا، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اور پکا وہابی بنا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو چاہتے ہی نہیں، ہم دو محبتیں تھوڑی کریں گے، آدم سے کیوں محبت کریں، بس اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں عشق علی رکھا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ ڈرپوک انسان شیر سے ڈر جاتے ہیں، کتے سے ڈر جاتے ہیں، ان کو ڈراؤ عشق علی کی منزل پر۔ اور ادھر اللہ آزمائے، ادھر میں آزماؤں۔ اللہ نے کہا جو عشق علی میں ثابت قدم رہے گا وہ ہمارا، شیطان نے کہا جو عشق علی میں بھاگ جائے گا وہ ہمارا۔ آزمائش میں عشق علی، ادھر خدا ادھر شیطان۔ اس نے طے کیا ہم محبت میں ایسے ایسے داؤں دکھائیں گے کہ تمہیں عشق علی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا اے آگ کے پتلے، اے آدم کے سامنے حقیر ہو جانے والے، اے مٹی سے ذلیل ہونے والے، تیری کیا مجال کے عشق علی کرنے والوں کو بہکا سکے؟ تو نے تو خود ہی کہا تھا ہم سے، اب تو اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، تو نے کہا تھا سب کو بہکاؤں گا مگر مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا مخلص وہ ہیں جو عشق علی کرتے ہیں، جو عشق علی کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مخلص۔ ہتھیار خود ہی ڈال دیے تھے کہ مخلص کو نہیں بہکا سکتے۔ اس وقت وہ سمجھا نہیں تھا، وہ سمجھا مخلص ہیں انبیاء، مخلص ہیں اوصیاء، مخلص ہیں اولیاء۔ اللہ نے کہا تو ہے احمق، یہ جو نہیں بہکیں گے انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء تیرے بہکانے سے، یہ جو ثابت قدم رہیں گے تو اس کی بھی وجہ عشق علی ہے، اس کی بھی وجہ۔ جو نبی جتنا عشق کرے گا علی سے اتنا ہی ثابت قدم رہے گا۔ جو ولی، جو وسیع علی سے عشق کرے گا اس کو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اس کا ہم رتبہ بھی بڑھائیں گے۔ تو اس کو سنانے کے لیے اللہ ہر نبی سے پوچھا کرتا تھا کتنی محبت ہے علی سے، آدم سے پوچھا کتنی محبت ہے علی سے، نوح سے پوچھا کتنی محبت ہے علی سے، ابراہیم سے پوچھا کتنی محبت ہے علی سے، موسیٰ سے پوچھا کتنی محبت ہے علی سے، عیسیٰ سے پوچھا کتنی محبت ہے علی سے، سرکار محمد سے پوچھا کتنا عشق ہے علی سے۔ اور چونکہ سرکار 1,24,000 کی نمائندگی کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اگر علی کے عشق میں کوتاہی کی تو نبوت چلی جائے، لے لیں۔ چونکہ ہم بھی عشق علی میں ڈوبے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا محبوب، ہمارا حبیب پیغمبر بھی عشق علی میں بے خوف و خطر اعلان کرے، ڈرے نہ کافروں سے۔
کافروں سے نہ ڈرے. تو غدیر میں یہ بھی طے ہو گیا جو عشق علی کے خلاف وہ کافر ہے. اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کافروں سے نہ ڈریے. کافر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے جملوں پہ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ داد دینا کیوں بھول جاتے ہیں؟ ارے جب مسلمان کئی طرح کا ہوتا ہے تو کیا کافر کئی طرح کے؟ واہ واہ واہ. ایماندار ہو کے رنگ برنگے، کافر ہو کے وہ رنگ برنگے نہ ہو. تو کافروں میں بہت سے کافر ایسے ہیں جو عشق علی کرتے ہیں، بہت سے کافر ایسے ہیں جو عشق علی کے خلاف. جیسے مسلمانوں میں بہت سے مسلمان عشق علی کرتے ہیں اور بہت سے سب ہم ہی کہیں، لفظ ہم ہی کہیں، خود نہ کوئی کچھ کہیں، ساتھ نہ دیں. عشق علی آج کی رات عشق علی اس لیے بیان ہو کہ خیام حسینی میں عشق علی کی باتیں ہو رہی تھیں. عاشور کے دن بھی، شب عاشور بھی محبت علی کی باتیں سب نے اظہار کیا. حبیب نے، زہیر نے، عابس نے. کتنا عشق ہے ہمیں علی سے، یہ کل میدان میں معلوم ہوگا. کتنا عشق ہے، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے. ایک دوسرے سے پوچھا تھا تمہیں کتنا عشق ہے علی سے، تمہیں کتنا عشق ہے. سب نے اپنے اپنے عشق علی کا اظہار کیا. اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے تو پھر حسین نے کہا بھائی کر چکے تم لوگ عشق علی کا اظہار، اب میرا عشق علی ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں. سب نے اظہار کیا اور جتنے شہزادے گئے انہوں نے پکار پکار کے کہا رجز میں، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم علی کے پوتے ہیں. سب نے پکار کے کہا ہم علی کے پوتے ہیں. مگر جب اونو محمد گئے تو انہوں نے تو جناب کمال کر دیا، اس لیے کہ وہ دو طرف سے ہاشمی ہیں، دو طرف سے طالبی ہیں، جعفر اور علی، دادا اور نانا. تو انہوں نے جا کے کہا اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا. اور محمد میدان میں بجے کہنے لگے اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، جس شیر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا. عزت میں فضو سب سے، شرافت میں تو بالا. مصدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے. ان کے ایمان میں جسے شک ہے وہ شقی ہے. ان کے ایمان میں جسے شک ہے وہ شقی ہے. تو اونو محمد نے اپنا شجرہ ابو طالب سے شروع، یعنی اظہار کیا عشق علی کے ساتھ عشق ابو طالب بھی ضروری ہے. یہ ہے کربلا. تو اب ذرا سوچئے کہ جہاں چاروں طرف تلواریں چمک رہی ہوں اور عشق علی کی لڑائی وہاں یہ اظہار ہو تو پھر وہ کون ہوگا کہ جو نہیں چاہے گا یہ اور یہ تمنا نہیں کرے گا کہ پروردگار ہمیں آزما، عشق علی میں ہمیں آزما. سب نے تمنائیں کی اللہ سے ہمارا امتحان لے عشق علی میں، تاکہ ہمیں تو پتہ چلے ہم عشق کتنا کرتے ہیں. زمانے کو تو خود پتہ چل جائے گا، اس کو کون بتا رہا ہے. ہمیں ہمارے نفس کو پتہ چلے ہم علی سے کتنا عشق کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی طے کیا کہ آفتاب کی طرح روشن ہو جائیں عاشقان علی. اس لیے خوب خوب امتحان لیا اور وہ خوب خوب ثابت قدم رہے. پھونکا جا کے حکومتوں کے کان میں حاکموں کے شیطان نے، پابندی لگاؤ عشق علی پہ، پابندی لگاؤ عشق علی پہ، محبت علی پہ پابندی لگاؤ. حاکم بپھر بپھر کے اعلان کرنے لگے
بڑا ہے شیطان کے کچھ چھوٹے نمائندے، کچھ بڑے نمائندے. جنہوں نے شیطان کا زیادہ کام کیا وہ شیطان کے زیادہ پیارے. حجاج بن یوسف شیطان کے اشارے پہ چلتا تھا. کان میں پھونکا، لگاؤ پابندی. حجاج نے کہا اعلان کرو کوئی اپنے بیٹے کا نام علی نہ رکھے، قتل کر دیں گے اگر بیٹے کا نام علی رکھا. کوئی شارع پہ کھلے عام یا علی کہہ کے نہ پکارے، ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. حاکم اعلان کرے تو بڑی بڑی حکومتیں عشق علی سے ٹکرا گئیں. اب پتہ چلا عشق علی ایک چھوٹا سا لفظ عشق علی کتنا بڑا ہے. کتاب ہے میری 1000 صفحے کی، دوسرا ایڈیشن آیا ہے اس کا، نام ہے عشق علی. اور شعرائے اردو پڑھیے اور جھومیے، پڑھیے اور جھومیے. ایک ساتھ نہ پڑھی جائے، 4 صفحے روز پڑھیں اور پھر اپنا عشق علی آزمائیے. سب سے ملائیے اپنے آپ کو. اس میں میں نے پورے کائنات کے لوگوں کا حال بتایا ہے، کون کتنا عشق کرتا تھا. میں نے لکھا ہے بادشاہوں نے کس طرح عشق علی کیا، نوابوں نے کس طرح عشق علی کیا، غریبوں نے کس طرح عشق علی کیا، مزدوروں نے کس طرح عشق علی کیا، عرب کے شاعروں نے کس طرح عشق علی کیا، ایران کے شاعروں نے کس طرح عشق علی کیا، ہندوستان کے اردو کے شاعروں نے کس طرح عشق علی کیا، پارٹی لیڈروں نے کس طرح عشق علی، بادشاہ کے کارندوں نے، وزراء نے کس طرح عشق علی، منسٹروں نے بادشاہوں کے کس طرح عشق علی، صوفیہ نے جو مزار میں ہیں انہوں نے کس طرح عشق علی. ہر رنگ کا عشق علی بتایا ہے میں نے، تاکہ کتاب پڑھ کے ہر ایک عاشق علی اپنے کو آزمائے. ہم کس گروہ میں ہیں، ہم کا ہمارا عشق کدھر چل رہا ہے. اپنے اپنے دل کے عشق علی کو آزمائیے کہ اب کس سطح پر ہے. سال بھر کے بعد پھر آزمائیے اب کتنے سطح پر ہے. جیسے بخار دیکھا جاتا ہے تھرمامیٹر سے، گر گیا یا چڑھ گیا یا بڑھ گیا. تو ہر سال آزمایا کرو عشق علی کہ ڈاؤن ہوا ہے کہ ہائی ہوا. اور یہ ہائی ایسا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے کہ نقصان دہ ہو جائے، اس میں ہائی چاہیے، ڈاؤن نہیں چاہیے. اگر ڈاؤن ہو جائے تو پھر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. پھر دل میں کہیں سیاہ داغ بڑھنے لگتا ہے اور شیطان گھر بنانے لگتا ہے. ایک چھوٹا سا گھونسلہ دماغ میں شیطان دے کر پھر وہاں 2 انڈے دے کے چلا جاتا ہے تاکہ یہاں 2 بچے شیطان کے نکل آئے انڈے سے. زور سے ایسی منع تھوڑی. وہی انڈے بچے کا ذکر جو ہے یہی ہے حدیث میں. شیطان بچے نہیں دیتا، انڈے دیتا ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں. پڑھ لیجئے تفسیر قرآن. یعنی اللہ نے جرم کرنے کی خطا میں نر کو مادہ بنا دیا ہے. اس سے بڑی سزا ہی نہیں ہے دشمنی پیغمبر اور دشمنی علی کی کہ نر کو مادہ بنا دیا ہے. اس لیے کہا کل علم مرد کو دیں گے. رجل